السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. فقال اللہ تبارک وتعالی وفی انفسکم افلا تبصرون. خواتین و حضرات، کچھ اہم باتوں کا یہ سلسلہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ حلقے پسند آ رہے ہوں گے. اگر پسند آ رہے ہیں تو آپ ضرور انہیں فارورڈ کریں اور ساتھ ساتھ کمنٹ لکھنا ہرگز نہ بھولیے گا. آپ کے کمنٹس ہمارے لیے ہمت افزا ہیں اور آپ کے ان کمنٹس کے ذریعے سے ہم بات کو اچھی طریقے سے آگے بڑھائیں گے. اگر آپ کے پاس ان حلقات کے متعلق سوالات ہیں تو آپ ضرور ان سوالات کو ہمارے پاس بھیجیں. انشاءاللہ ہم ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. آج میں آپ کے سامنے جو بات پیش کرنے والا ہوں وہ اصل میں قرآن کی ایک آیت کی تفسیر ہے. یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کیا تم لوگ تمہارے اندر غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ ان کے اندر کیا کیا رکھا گیا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کیا تم اپنے اندر، اپنے جسموں میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں. عزیز دوستو، یہ آیت کافی مشہور آیت ہے. یہ آیت کو اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں اور کوٹ کر کر اس کی تفسیر ایک اچھے پیرائے میں پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ڈھیر سارے معجزات رکھے گئے ہیں. مثال کے طور پر یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ جو دل ہے یہ ہر لمحے 72 مرتبہ دھڑکتا ہے، بھڑکتا ہے. اور ہمارے جسم میں جو اعضاء ہیں جو بڑے ہی عجیب و غریب ڈھنگ سے کام کرتے ہیں. یہ جو ہمارے اندر پھیپھڑے ہیں، ہمارا پیٹ کا نظام ہے، ہاضمیت کا نظام ہے اور خون کا دوران ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، یہ عجیب و غریب مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس کے اندر کرشمے ہی کرشمے ہیں. یہ کہہ کے اپنی تفسیر بیان کرتے ہیں. ایسی تفسیر بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں اگر یہ باتیں اسلام کے اصول سے ٹکراتی نہیں، شریعت کے اصول سے ٹکراتی نہیں اور منہج السلف کی تفسیروں کے خلاف نہیں جاتی تو ایسی قسم کی تفسیروں کو بیان کرنے میں کوئی غلطی نہیں. لیکن جو بات ہمیں غور کرنی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کی، کیا اس وقت یہ اکتشافات ہوئے تھے، یہ ڈسکوریز موجود تھے، یہ انونشنز موجود تھے کہ دل 72 مرتبہ بھڑکتا ہے اور جسم میں خون اس ڈھنگ سے دوران کرتا ہے اور یہ فلاں نظام ہے، فلاں نظام ہے؟ کیا عرب لوگ یہ جانتے تھے؟ کیا صحابہ یہ جانتے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ایسی آیت پیش کی جو نہیں سمجھ سکتے تھے؟ تو پھر صحابہ نے سمجھا کیا اس سے؟ صحابہ نے اس آیت کی روح سے جو بات سمجھی تھی وہ کیا تھی؟ یہ ہم اور آپ کو زیادہ غور کرنے کے لیے دعوت دے رہی ہے. یہ بات صحابہ نے اس آیت کے ذریعے سے جو عبرت حاصل کی وہ یہ ہے. امام قتادہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد اس آیت میں یہ ہے کہ تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں من تفکر فی خلق نفسہ عرف انما خلق ولینت مفاصلہ للعبادہ. کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس آیت میں غور کی اور اپنے اندر اس نے غور کی، اپنے اندر اس نے فکر و تامل کیا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اسے اللہ نے بنایا ہے اور اس کے جسم کے اعضاء کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے. یہ جسم، یہ ماتھا، یہ ہاتھیں، یہ گھٹنے، انسان کے جسم کا یہ نظام، انسان کے جسم کی یہ ہیئت اصل میں عبادت کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں. اور اس بات کی تصدیق قرآن کی آیت کر رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ ذاریات کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جن کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے.
تو جب اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا ہے تو اس کے جسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مناسب بنایا ہے. سبحان اللہ، کتنی گہرائی ہے اس تفسیر میں. اس بات سے ہم کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ چاہے یہ جدید اکتشافات، جدید ڈسکوریز، جدید سائنس ہم کو اگرچہ کہ بہت ساری نئی نئی باتیں ہم کو بتاتی ہیں اور بہت ساری قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہو جاتی ہے جسے علماء نے اعجاز العلمی میں داخل کر کے سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں سلف الصالحین کی تفسیر کے سامنے ماند پڑ جاتی ہیں. سلف الصالحین کی تفسیر اصل مقصد کو ابھارتی ہیں، اصل مقصد سمجھاتی ہیں. یہ جو تفسیریں یہ جو کرتے ہیں، یہ اکتشافات، یہ ڈسکوریز، یہ انوینشنز اصل میں سپورٹیو حیثیت رکھتی ہیں، اصل مقصد کو ادا نہیں کرتی. تو امام قتادہ کی یہ تفسیر دیکھیے اصل مقصد کو کس ڈھنگ سے ادا کر رہی ہے کہ ہمارے جسم کو اللہ نے بنایا ہے عبادت کے لیے. اور سبحان اللہ، آپ تمام مخلوقات میں غور کیجئے، سجدہ صرف انسان کر سکتا ہے. ایک عبادت اور تمام عبادتوں کی چوٹی کی عبادت نماز ہے، اور نماز میں سب سے چوٹی کا حصہ، سب سے اعلیٰ و برتر حصہ جس میں انسان پہنچ کر اپنی بندگی، اپنی عبودیت کو ثابت کرتا ہے، وہ ہے سجدہ. تو انسان صرف ایک ایسا مخلوق ہے جو سجدہ کر سکتا ہے. اب دیکھیے جانوروں پر غور کیجئے، پرندوں میں غور کیجئے، اکثر و بیشتر جانور کے منہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ ماتھے زمین میں ٹیک نہیں سکتے. آپ کہیں گے کہ بندر جو انسان سے مشابہت رکھتا ہے کیوں نہیں وہ ماتھا ٹھیکتا؟ آپ چیک کر لیجئے، بندر ماتھا نہیں ٹھیک سکتا کیونکہ اس کے ہاتھ الٹے ہیں، اس کے ہاتھ ہمارے پیر جیسے ہیں اور اس کے پیر ہمارے ہاتھوں جیسے، اس کا نظام الٹا ہے. یہ صرف ڈاروین کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بندر انسان جیسا ہے. بندر انسان جیسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض حصوں میں انسان جیسا نظر آتا ہو، لیکن بندر ایک مستقل مخلوق ہے، انسان ایک مستقل مخلوق ہے. تو عزیز دوستو، حضرات و خواتین، یہ آیت ہمیں اس غور کرنے کے لیے دعوت دے رہی ہے کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور انسان ایک ایسا مناسب مخلوق ہے جو سجدہ کر سکتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں سر ٹیک سکتا ہے. اللہ نے انسان کو زبان دی جس میں وہ ذکر کر سکتا ہے، اور سمجھنے کے لیے دماغ دیا جس میں وہ عبادت کے مقاصد کو سمجھ سکتا ہے. اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی فرصت ملے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. آپ ضرور سنیے، دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیے تاکہ قرآن فہمی میں صحیح مسلک اور صحیح منہج ہم کو سمجھ میں آ جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.